سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کریم کی 100ویں سورت سورۃ العادیات پر بات کریں گے۔ یہ ایک مختصر مگر آپ کہہ لیں بہت گہرے معنی رکھنے والی سورت ہے۔ اس کا نام العادیات ہے، یعنی تیز دوڑنے والوں کی قسم سے یہ شروع ہوتی ہے۔ کل 11 آیات ہیں اس میں۔ اچھا، اس کے نزول کے مقام پر تھوڑا اختلاف ہے۔ بعض اسے مکی کہتے ہیں، بعض مدنی قرار دیتے ہیں۔ مکی ہونے کی دلیل ایک تو اس کا مختصر ہونا ہے، قسموں کا استعمال، قیامت کا ذکر، یہ چیزیں مکی صورتوں میں عام ہیں، جبکہ مدنی ہونے کی دلیل جہاد کا مضمون ہے، اور ایک مشہور شان نزول بھی ہے جو جنگ ذات السلاسل یعنی 7 ہجری سے متعلق ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ابتدائی قسمیں ہیں ان میں کن کی طرف اشارہ ہے، اور اس کا انسان کی اس حالت سے جسے کنود یعنی ناشکرا کہا گیا ہے کیا تعلق بنتا ہے۔ میں یہ نقطہ پیش کروں گا کہ یہ قسمیں بنیادی طور پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے گھوڑوں کی منظر کشی کرتی ہیں، اور پھر ان کی قربانی کے مقابلے میں انسان کی ناشکری کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اور میں یہ زاویہ سامنے رکھوں گی کہ اگرچہ گھوڑوں والی تفسیر کافی قوی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان قسموں میں ایک وسیع مفہوم بھی پوشیدہ ہو، جیسا کہ بعض روایات سے اشارہ ملتا ہے جو حج کے دوران حاجیوں کے سفر سے متعلق ہیں۔ تو اس وسیع تناظر میں اگر دیکھیں تو انسان کی جو کنود ہونے کی کیفیت ہے وہ صرف جہاد کے پس منظر میں نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت اور شکر گزاری کے ایک عمومی فقدان کی عکاسی کرتی ہے، جس کا مقابلہ آپ کہہ لیں جانوروں کی اپنی فطری یا سکھائی ہوئی اطاعت سے کیا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیات ہمیں کس گہری سوچ کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ بالکل، آئیے سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اچھا، ترجمہ اس کا یوں ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح سویرے دھاوا بولتے ہیں، پھر اس سے غبار اڑاتے ہیں، پھر انبوہ یعنی لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اچھا، ترجمہ اس کا یوں ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ 5 قسمیں کھا رہا ہے۔ العادیات یہ عدو سے ہے، مطلب تیزی سے دوڑنا۔ ضبحہ گھوڑوں کے دوڑتے وقت جو سینے سے آواز نکلتی ہے یعنی ہانپنا۔ فالموریات قدحا ارا کا مطلب ہے آگ روشن کرنا، اور قدح یعنی چنگاری نکالنا۔ تو یہ ان گھوڑوں کی طرف اشارہ ہے جو دوڑتے ہوئے اپنے سم پتھروں پر مارتے ہیں تو چنگاریاں سی نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا اغارہ یعنی حملہ کرنا، اور خاص طور پر صبح کے وقت۔ عربوں کا دستور تھا کہ وہ صبح سویرے حملہ کرتے تھے تاکہ دشمن غفلت میں ہو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جنگ ذات السلاسل میں حضرت علی علیہ السلام کے لشکر نے بھی صبح کے وقت ہی حملہ کیا تھا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعَ، اثارہ یعنی پھیلانا، اور نقع کہتے ہیں گرد و غبار کو، مطلب ان کی دوڑ اور حملے سے میدان میں گرد و غبار چھا جاتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یعنی وہ دشمن کے لشکر کے عین درمیان بیچوں بیچ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام اوصاف اگر آپ دیکھیں، ہانپنا، سموع سے چنگاریاں نکالنا، صبح کا حملہ، گرد و غبار اڑانا، اور دشمن کے مرکز میں گھس جانا، یہ میدان جنگ کے مجاہدین کے گھوڑوں کی بہترین تصویر کشی ہے۔ یہ قسمیں جو ہیں یہ ان مجاہدین کی عظمت اور ان کے جہاد کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے گھوڑوں کی ہر حرکت قسم کے لائق ٹھہری ہے۔ آپ نے جو منظر کشی بیان کی وہ واقعی بہت جاندار ہے، اور آیات کے جو الفاظ ہیں ذبحہ، قدحہ، مغیرات، نقع، بظاہر تو گھوڑوں اور میدان جنگ پر ہی زیادہ آپ کہہ لیں فٹ ہوتے ہیں، لیکن ایک روایت جو ابن عباس اور امام علی علیہ السلام کے درمیان ایک مکالمے کی صورت میں نقل ہوئی ہے، اس کا بھی ذکر ملتا ہے، جس میں العادیات سے مراد عرفات سے مشتر جانے والے اونٹ، اور المغیرات صبح سے مراد عید کی صبح مشر سے منا جانے والے اونٹوں کو لیا گیا ہے۔ کیا اس تفسیر کو ہم مکمل طور پر رد کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اسے بھی سامنے رکھیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھا رہا ہو کہ اس کی راہ میں ہونے والی ہر طرح کی جد و جہد، چاہے وہ میدان جنگ کی ہو یا میدان حج کی، وہ قابل قدر ہے؟ شاید ان قسموں کا مقصد صرف ایک منظر دکھانا نہیں، بلکہ اس عمل کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے جس میں یہ جانور استعمال ہو رہے ہیں۔
آپ کا نقطہ اہم ہے اور مفسرین نے اس روایت پر بھی یقیناً بحث کی ہے۔ علامہ نجفی جیسے محققین نے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر ذبحہ یعنی ہانپنا جو گھوڑوں میں زیادہ نمایاں ہے، اور قدحہ یعنی چنگاریاں جو پتھریلی زمین پر گھوڑوں کے سموں سے زیادہ نکلتی ہیں، ان کی بنیاد پر گھوڑوں والی تفسیر کو ہی راجح یعنی زیادہ وزن دیا ہے۔ اونٹوں کے لیے صبح کے وقت منا جانا وہ اغارہ یعنی حملے کے مفہوم سے بھی ذرا کم مناسبت رکھتا ہے۔ تاہم یہ کہنا کہ دوسری تفسیر بالکل ہی رد ہے شاید یہ بھی مناسب نہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض نے کہا بھی ہے کہ لفظ العادیات میں ایک عمومی مفہوم ہو جو ہر تیز دوڑنے والے پر صادق آئے جو اللہ کے کسی کام میں لگا ہو۔ لیکن سورت کا جو سیاق ہے، خاص طور پر اگر شان نزول یعنی جنگ ذات السلاسل کو دیکھیں تو جہادی گھوڑوں کا مفہوم زیادہ غالب نظر آتا ہے۔ ان قسموں کا مقصد تو یقیناً مجاہدین کی عظمت بیان کرنا ہے، جنہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈالیں، اور پھر ان کے جو وسائل ہیں وہ بھی اسی عظمت کا ایک حصہ بن گئے۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات۔ شان نزول اور الفاظ کا ظاہری مفہوم، یہ دونوں چیزیں گھوڑوں کی تفسیر کو تقویت دیتی ہیں، لیکن پھر بھی ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ کیا اس میں صرف جنگجوؤں کے لیے ہی پیغام ہے، یا حج جیسی عبادت کرنے والوں کے لیے بھی اس میں کوئی اشارہ ہو سکتا ہے؟ شاید یہ اختلاف ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل اہمیت اس جذبے اور نیت کی ہے جو اس عمل کے پیچھے کار فرما ہے، چاہے وہ جہاد ہو یا حج۔ اور یہ جو صبح کے وقت کی قسم ہے، کیا یہ صرف ایک جنگی حکمت عملی کی طرف اشارہ ہے، یا اس میں کوئی روحانی پہلو بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے، جیسے آپ کہہ لیں نئے دن کا آغاز، امید، یا تاریخی کے بعد روشنی کا آنا، جو شاید اللہ کی راہ میں کوشش کے نتیجے کی طرف بھی اشارہ ہو؟ بالکل، صبح کا وقت امید، تازگی اور ایک فیصلہ کن اقدام کی علامت بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ قسمیں بلا شبہ اس جذبے اور عمل کی عظمت کو ہی اجاگر کرتی ہیں۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ ان عظیم قسموں کا جواب کیا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود 6 وانہ علی ذلک لشہید 7 وانہ لحب الخیر لشدید 8۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ دیکھیں، اتنی عظیم قسموں کے بعد جواب یہ ہے کہ انسان کنود ہے۔ کنود کے معنی میں ناشکراپن، بخل اور نعمتوں کا انکار، یہ سب شامل ہیں۔ مفسرین نے اس کے کئی پہلو بیان کیے ہیں۔ مثلاً وہ جو مصیبتیں تو یاد رکھتا ہے مگر نعمتیں بھلا دیتا ہے، جو اکیلا کھاتا ہے اور دوسروں کو نہیں دیتا، جو اپنے ماتحتوں پر سختی کرتا ہے، جو تھوڑی سی تکلیف پر بے صبری اور نعمت ملنے پر بخل کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ جو نعمتوں کو گناہوں میں استعمال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ کنود وہ ہے جو اکیلا کھائے، اپنے غلام کو مارے اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے۔ یہ تمام مفاہیم آپ دیکھیں ناشکری اور بخل کے ہی دائرے میں آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہر انسان کی بات ہو رہی ہے؟ تو تفسیر نمونہ اور دیگر تفاسیر یہ واضح کرتی ہیں کہ یہاں مراد عام انسان نہیں بلکہ وہ انسان ہے جو الہی تربیت سے محروم ہو، جو نفسانی خواہشات کا پیروکار ہو، کافر ہو۔ مومن، متقی اور اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ دیکھیں، انسان میں دونوں صلاحیتیں ہیں۔ وہ اعلیٰ ترین مقام بھی پا سکتا ہے اور پست ترین بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ ہدایت سے منہ موڑتا ہے تو قرآن اسے ظلوم، جہول، ہلو اور یہاں قنوط کہتا ہے۔ قنوط کی یہ تشریح تو بہت جامع ہے۔ یہ صرف شکریہ نہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ تو ایک پورا رویہ ہے۔ نعمت کو روک لینا، مصیبت پر واویلا کرنا، احسان فراموشی، یہ واقعی ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن آیت کہتی ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ کہ انسان خود اس پر گواہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اکثر لوگ تو اپنی ناشکری یا بخل کو تسلیم ہی نہیں کرتے، بلکہ الٹا اس کے لیے جواز پیش کرتے ہیں یا خود کو اچھا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ گواہی انسان کے ضمیر کی ہے جو اندر سے گہرائی میں جانتا ہے، یا اس کا تعلق صرف قیامت کے دن سے ہے جب سب کچھ ظاہر ہو جائے گا؟ اور پھر اگلی آیت ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس میں خیر سے مراد مال لیا گیا ہے۔ یہ بھی بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ مال کو خیر کہا، لیکن پھر اس کی شدید محبت کو کنود ہونے کی وجہ یا علامت قرار دیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟
آپ نے بہت اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ دیکھیے، انسان کا خود پر گواہ ہونا یہ ایک گہری نفسیاتی اور روحانی حقیقت ہے۔ انسان لاکھ ظاہری طور پر انکار کرے یا جواز تراشے، اس کا باطن، اس کا وجدان، وہ جانتا ہے کہ وہ حق ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ یہ گواہی دنیا میں بھی اس کے اعمال اور فیصلوں سے جھلکتی ہے، اور آخرت میں تو خیر مکمل طور پر عیاں ہو ہی جائے گی۔ رہا خیر کا معاملہ، تو قرآن نے مال کو خیر کہا ہے، جیسے سورۃ البقرہ آیت 180 میں وصیت کے ضمن میں بھی آیا ہے، کیونکہ مال فی نفس برا نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل ہے اور اسے نیکی کے کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب اس کی محبت شدید ہو جائے، یعنی حد سے بڑھ جائے، اور انسان کو اللہ، اس کے حقوق اور دیگر انسانوں کے حقوق سے غافل کر دے۔ یہی شدید محبت اسے کنود یعنی ناشکرا اور بخیل بناتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، مفہوم یہ ہے کہ مال کی مثال کشتی اور پانی کی سی ہے۔ پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر کشتی کے اندر آ جائے تو ڈبو دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح مال ضرورت کے لیے ہو تو باعث سکون ہے، حد سے بڑھے تو وبال جان بن جاتا ہے۔ یہ توازن واقعی بہت اہم ہے، یعنی مال بذات خود خیر ہے، لیکن اس کی شدید محبت انسان کو کنود بنا دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ مال میں نہیں بلکہ انسان کے دل میں اس کی جگہ اور اہمیت میں ہے۔ لیکن کیا کنود ہونے کا تعلق صرف مال سے ہی ہے؟ آپ نے پہلے جو تعریفیں بتائیں ان میں تو مصیبت پر بے صبری، دوسروں سے ہمدردی نہ کرنا، یہ چیزیں بھی شامل تھیں۔ تو کیا یہ حب الخیر یعنی مال کی محبت ہی ان سب کی جڑ ہے، یا کنود ایک زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے جس کا ایک بڑا مظہر آپ کہہ لیں مال کی شدید محبت ہے؟ کنود یقیناً ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، اس میں شک نہیں، لیکن مال کی شدید محبت یہ اس ناشکری اور بخل کی کیفیت کا ایک بہت بڑا محرک اور شاید سب سے واضح مظہر ہے۔ بہت سی اخلاقی خرابیاں ہیں، جیسے حقوق ادا نہ کرنا، بخل کرنا، دوسروں سے ہمدردی نہ کرنا، آخرت سے غفلت، ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں مال اور دنیا کی شدید محبت ہی کارفرما ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے خاص طور پر اسے یہاں ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ اس غافل انسان کو جھنجھوڑتا ہے اور قیامت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ کیا بس وہ نہیں جانتا جب نکال کھڑا کیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے؟ بے شک ان کا رب ان کے حال سے اس دن خوب باخبر ہوگا۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کیا اس انسان کو وہ وقت معلوم نہیں جب یہ سب ہونے والا ہے؟ بصری ما فی القبور، بصرہ کا مطلب ہے زیر و زبر کر کے منتشر چیزوں کو باہر نکالنا، یعنی قبروں سے مردوں کو نکالا جائے گا۔ یہاں ماں کا لفظ شاید اس لیے استعمال ہوا کہ انسان مر کر مٹی ہو جاتا ہے، یا پھر معاملے کی ہولناکی اور ابہام کو ظاہر کرنے کے لیے۔ قبور سے مراد عام قبریں ہیں، یا وسیع تر معنی میں ہر وہ جگہ جہاں انسان کا جسم یا اس کے اجزاء موجود ہوں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تحصیل کا اصل معنی ہے چھلکے سے مغز کو الگ کرنا، تو یہاں مراد ہے سینوں میں چھپے ہوئے راز، نیتیں، عقائد، ایمان، کفر، نفاق، اخلاص، ریا، تکبر، تواضع وغیرہ۔ یہ سب ظاہر کر دیے جائیں گے اور اچھے برے کو الگ کر دیا جائے گا۔ یہ وہی بات ہے جسے دوسری جگہ یوم تبلی السرائر یعنی رازوں کے فاش ہونے کا دن کہا گیا ہے۔ پھر فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے بارے میں خوب باخبر ہوگا۔ قبروں سے نکالے جانے اور سینوں کے راز ظاہر ہونے کا ایک ساتھ ذکر، یہ واقعی بہت معنی خیز ہے۔ یہ بات واضح کرتا ہے کہ قیامت کا حساب صرف ظاہری اعمال کا نہیں ہوگا جو جسموں سے سرزد ہوئے، یعنی ما فی القبور، بلکہ ان اعمال کے پیچھے چھپی ہوئی نیتوں اور دل کے بھیدوں کا بھی ہوگا، یعنی ما فی الصدور۔ یہ ایک مکمل اور شفاف احتساب کی تصویر ہے۔ لیکن یہ جو آخری آیت میں یوم اذن یعنی اس دن کی قید لگائی گئی ہے، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ صرف ان ربہا بہم لخبیر، بے شک ان کا رب ان سے باخبر ہے، کہنا بھی تو کافی ہوتا، کیونکہ اللہ تو ہمیشہ سے ہی خبیر ہے۔ اس دن باخبر ہونے پر زور دینے میں کیا خاص نکتہ ہے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ اس دن اللہ کے باخبر ہونے کا عملی نتیجہ یعنی جزا و سزا کا ظہور ہوگا اور انسان کو اس کا بھرپور احساس ہوگا؟ آپ کا استدلال بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے علیم و خبیر ہے،
یوم اذن کی قید اس لیے نہیں کہ اللہ کی خبرداری اس دن شروع ہوگی، نعوذ باللہ، بلکہ اس لیے کہ اس دن اس خبرداری کا مکمل عملی ظہور ہوگا، جب ہر شخص اپنے اعمال اور اپنی نیتوں کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور اللہ کا علم ہی جزا و سزا کی بنیاد بنے گا۔ یہ انسان کے لیے ایک سخت تنبیہ ہے کہ تمہاری کوئی حالت، تمہاری کوئی سوچ، تمہارا کوئی عمل تمہارے رب سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اس دن اسی علم کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ گویا اللہ کے علم کا اثر اور نتیجہ اس دن پوری طرح سے واضح ہو جائے گا۔ تو پس اس صورت کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنی راہ میں انتہائی جان فاشانی سے کوشش کرنے والے مجاہدین، یا اگر وسیع تر معنی لیں تو مخلص عبادت گزار اور ان سے وابستہ چیزوں تک کی قسم کھاتا ہے، پھر اس کے مقابلے میں عام تربیت سے محروم انسان کی ناشکری، بخل اور دنیا پرستی کی کمزوری کو بیان کرتا ہے، اور آخر میں قیامت کے دن کی یاد دہانی کراتا ہے، جب تمام ظاہری اعمال اور باطنی راز کھل جائیں گے اور اللہ اپنے کامل علم کی بنیاد پر فیصلہ فرمائے گا۔ واقعی سورۃ العادیات کا پیغام بہت گہرا ہے اور انسان کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کیا ہم ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں یا ان مستعد اونٹوں کی طرح اللہ کی راہ میں مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں، یا پھر ہم اس کنود انسان کی طرح ناشکری، بخل اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اور یہ سمجھنا کہ ہمارے سینوں کے راز بھی ایک دن ظاہر کر دیے جائیں گے، یہ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے اور اپنے باطن کی اصلاح پر مجبور کرتا ہے۔ چاہے ہم عادیات کی تفسیر گھوڑوں سے کریں یا اونٹوں سے، اصل سبق تو یہی لگتا ہے کہ اللہ کے نزدیک قدر اس کوشش، اس اخلاص اور اس شکر گزاری کی ہے جو اس فانی دنیا کی محبت پر غالب آ جائے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ صورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنی ان کمزوریوں پر قابو پانا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے، جہاں ہر چیز عیاں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں غور و فکر کرنے، اپنی اصلاح کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ اے اللہ، میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا دے اور میرے ظاہر کو نیک بنا دے۔ آمین۔ آمین۔ یہ غور و فکر کا سفر واقعی جاری رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔